الصلاة خير من النوم کے پاس بیٹھا کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، واہ 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 واہ، مسلمانوں میں صاحب ایمان بنایا، ان ایمان والوں میں مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا بنایا، اور ان چلنے والوں میں اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ، حق ہے، ماشاءاللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، واہ 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 واہ، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، ماشاءاللہ۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے، نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ واہ 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 واہ، علماء کرام بہتر جانتے ہیں آج جو سنیت محفوظ ہے یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا ہم کو جام مصطفیٰ پیارے کی الفت کا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، پلایا ہم کو جام مصطفیٰ پیارے کی الفت کا۔ اور یہ بھی سن لیں نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، نبی کے عشق میں جو بھی اسیر دام ہوتا ہے، اسی کے نام کوثر کا چھلکتا جام ہوتا ہے۔ ہمیشہ آزما کے دیکھا ہے ہم نے مصیبت میں، رضا کا نام لینے سے بہت آرام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مفتی نوازش عالم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تھر تھرائے کانپ اٹھے سب باغیان مصطفیٰ، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے امام احمد رضا، حضرات آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا آج دنیا میں قلم کاروں کی کمی نہیں ہے، مضمون نگاروں کی کمی نہیں ہے، افسانہ نگاروں کی کمی نہیں ہے، رائٹروں کی کمی نہیں ہے، لکھنے والے کی کمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا قلم کار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ شاعر اہل سنت مولانا غلام سرور برکاتی سے پوچھیں گے حضرت دو طرح کے قلم کار کیسے ہوتے ہیں، تو شاعر اہل سنت غلام سرور برکاتی آپ کو بتائیں گے کہ ایک قلم کار وہ ہوتا ہے جب قلم اٹھاتا ہے تو دنیاوی محبت کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو مجنو کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو شیریں اور فرحات کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو کشمیر کی وادی کا ذکر کیا، کسی نے قلم اٹھایا تو اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا۔ لیکن جب اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا نے قلم اٹھایا تو کسی دنیا دار کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ نے ہمیشہ مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شان خطابت مفتی صاحب، شان خطابت، ماشاءاللہ۔ اس
اللہ اکبر. اہل سنت فیضان اعلی حضرت عاشقان اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جبھی تو پوری دنیا نے مچل کر کہہ دیا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. دیکھیے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی آمد پربہار کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی پیشانی کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے بھاؤں شریف کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی چشمان مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی مقدس کانوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے لب پاک کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے چہرے مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے دستے پاک کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی انگلیوں کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے شکم پاک کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے شہر محترم کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کے گنبد خضرا کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی شان عطا کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی شان شفاعت کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں یا رسول اللہ سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو نبی پاک کی شان تصرف کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس انداز میں لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے صبح وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے لیوا کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ پیغمبر اسلام خطیب اعظم ہندوستان مفتی نواز شاہ عالم صاحب قبلہ جلسہ سیرت النبی نوجوانان کمیٹی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں توجہ کے ساتھ سنیں
आला हजरत एक बार सोचने लगे, या रसूल अल्लाह, अहमद रजा आपकी नाते पाक लिखना चाहता है, आका अहमद रजा आपकी तारीफ और तौसीफ करना चाहता है, लेकिन ऐ आका मैं आपको क्या कहूँ, हाकिम अर्ज़ो समावात कहूँ या मुख्तार कायनात कहूँ, कासिम नेमत कहूँ या मालिक के जन्नत कहूँ, ऐ आका मैं आपको क्या कहूँ। आपके चेहरे के बारे में कुरान पाक ने फरमाया बद्दुहा, आपके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में कुरान पाक ने फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, आपके सीने मुबारक के बारे में कुरान पाक ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, आपकी ज़बान मुबारक के बारे में कुरान पाक ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। आका मैं आपको क्या कहूँ, आपके जिक्र के बारे में कुरान पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके अखलाक के बारे में कुरान पाक ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ आका मैं आपको क्या कहूँ, आपके अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खुल्क भी है, आपके अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़बान भी है, आपके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल भी है, आपके अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र भी है, आपके अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल भी है, आपके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कमाल भी है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम के अंदर जितनी खूबियां थी वो सारी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम के अंदर जितने कमालात थे वो सारे कमालात आपके अंदर मौजूद है। ऐ आका मैं आपको क्या कहूँ, तो ऐ कमरंगा गुरी के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तवस पे ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शाने आला हजरत, मरकज़े आला हजरत, शाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, खाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब एक बार कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, तो मोतबर रिवायत, जब आदमी एक बार सुभान अल्लाह कहता है वाह 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 वाह, अर्श आजम हिलने लगता है। वाह, फरिश्ते अर्श आजम से पूछते हैं ऐ अर्श आजम अचानक क्यों हिल रहे हो, ऐ अर्श आजम अचानक क्यों हरकत कर रहे हो। तो अर्श आजम जवाब देता है अल्लाह के बंदे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं हिल रहा हूँ। अगर फरिश्ते आज अर्श आजम से पूछेंगे ऐ अर्श आजम अचानक क्यों हिल रहे हो, ऐ अर्श आजम अचानक क्यों हरकत कर रहे हो, तो मेरा दिल कहता है आज भी अर्श आजम यही जवाब देगा सरजमीने कमरंगा गुरी में अल्लाह के बंदे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं हिल रहा हूँ। फिर फरिश्ते अर्श आजम से पूछेंगे ऐ अर्श आजम कब तक हिलते रहोगे, कब तक हरकत करते रहोगे। अर्श आजम जवाब देगा जब तक अल्लाह ताला उन तमाम बंदों की मगफिरत ना फरमा दे तब तक मैं हिलता ही रहूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान खिताबत मुफ्ती साहब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने एक रिवायत पढ़ी है मन क़ाला सुभान अल्लाही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्ना, जो आदमी एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में उसके नाम पर खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। कहते हैं सुभान अल्लाह। लेकिन हजरात मुझे कई उन्वानात पे गुफ्तगू करनी है, मुख्तसर में कई उन्वानात पे मुझे गुफ्तगू करनी है। सुने यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाए। कारी शाहिद साहब किबला हम इस नीयत से यहाँ आए हैं कि हमारे आका हमसे खुश हो जाएं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस नीयत से हम यहाँ आए हैं कि मेरे आका हमसे राजी हो जाएं। लेकिन याद रखिएगा एक जुमला यहाँ से नोट कीजिएगा, हमारे और आपके आका उस वक्त तक हमसे खुश नहीं होंगे
جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے خوش نہ ہو جائیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح صحیح بات مفتی صاحب. واہ ایک جملہ تختیہ دل پر نوٹ کر لیجئے گا. آدمی چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے, آدمی چاہے جتنے روزے رکھ لے, آدمی چاہے جتنے صدقات و خیرات کر لے, اگر ماں باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اسے جنت تو کیا, جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی. لوگوں ماں باپ کی قدر کرو. میں نے معتبر روایت پڑھی ہے, جو لوگ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, جو لوگ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے